بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کراچی میں کچھ روز قبل ایک مشہور ٹک ٹاکر مسکان شیخ کو ان کے دوستوں کے ہمراہ قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ لرزہ خیز واقعہ ہے جس کے پیچھے بہت سے عناصر ملوث ہیں اور کئی وجوہات سامنے آ رہی ہیں، لیکن معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ سے یہ جو پہلو ہے یہ بھی جو ہے وہ ہے، اور یہ ایک عدم برداشت کا پہلو ہے جو ہمارے معاشرے میں رچ بس رہا ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں آئے روز برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے، اگر آپ کو کسی کا کام پسند نہیں ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو جان سے مار دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی کا ریلیشن اچھا نہیں ہے، تب بھی آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کی جان لے لیں، کیونکہ جان جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور جیسے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا، مطلب افضل چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہوتی ہے۔ تو لیکن ہم معاشرے میں اتنی عدم برداشت پھیل چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ نہیں رکھتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی چیزیں بڑھ جاتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی واقعات ایسے ہو گئے کہ کار پارکنگ سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچوں پر لڑنے سے آ کر تو کئی واقعات جو ہیں وہ قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی واقعہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ 6,20,000 ان کے فالوور تھے ٹک ٹاک پہ، اور وہ آئے روز مشہور ہو رہی تھی، شاید یہ بھی کسی کو ہضم نہ ہو رہا، اور کئی وجوہات ہیں۔ اب وجوہات جانتے ہیں فیصل سے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بڑھتی رہی۔ فیصل، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ مسکان کا واقعہ، اس کے پیچھے جو پہلو ہیں، جو کڑی ہیں، وہ کہاں مل رہی ہیں؟ اور آئے روز آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے کہ کنٹروورسیز تھیں کچھ ان کے ریلیشنز میں، یا وہ کیا تھیں؟ جی، سب سے پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ 4 روز پہلے کراچی میں پیش آیا۔ یہ کوئی 4 ٹک ٹاکرز تھے، جس میں یہ خاتون مسکان شیخ بھی تھیں، اور یہ لوگ کوئی کھانا اس دن ارینج کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اس کھانے کے بعد یہ اسی طرح سے گھوم پھر رہے تھے، اور اس دوران ٹک ٹاک بھی بنا رہے تھے، جس دوران ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کی کڑیاں یقینی طور پر عدم برداشت سے ملتی ہیں۔ ابھی تک کی جو پولیس تحقیقات میں جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، مختلف میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے، جو ایک ملزم بتایا جا رہا ہے وہ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف انہوں نے گزشتہ سال ایک درخواست دی تھی ہراسمنٹ کے حوالے سے، کہ اس نے ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے، وہ جو ملزم پکڑا گیا ہے معذرت کے ساتھ، جس کا نام پولیس سامنے لے آئی ہے، جو اس میں انوالو ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ وہ پولیس پارٹیاں جو ہیں ان پر حملوں میں ملوث رہا ہے، رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہوتا رہا ہے، پھر پولیس کے حوالے ہوا، اور سنگین مقدمات ہیں۔ اچھا، ایسے اس بات پہ تھوڑا آپ کو میں روکوں گا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو پولیس پارٹیز پہ یا ایک سیریس قسم کی نوعیت کی جو جرائم کی نوعیت رکھتے ہیں، اور وہ خاصی ہے کہ ان کو لڑکیوں کا جو ہے نا وہ بڑے دل دادا ہوتے ہیں کہ یار خوبصورت لڑکی اس کا ان سے ریلیشن بنے، یا کوئی ایسی اداکار یا فنکار ہو، وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ان کا ریلیشن ان کے ساتھ بنے۔ تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ممکنہ طور پر آگے سے انہوں نے شاید منع کیا، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اور کردار بھی ہے اس میں، ایک افغان کوئی شہری ہے جس کا نام غالباً میں بھول رہا ہوں، لیکن اس کی بھی ان کے ساتھ رحمان افغان، یہ جو شہری ہے یہ بھی ٹک ٹاکر تھا، اور جب اس کے 2 لاکھ فالورز ہوئے تو انہوں نے کراچی کے ہی ایک ہوٹل میں ایک پارٹی ارینج کی، جس کی ویڈیوز بھی سرکولیٹ ہو رہی ہیں اس وقت، اور بڑا سیلیبریٹ کیا کیونکہ سارے ہی ٹک ٹاکرز تھے۔ اب یہ جو رحمان افغان ہے، افغانی، اس کے بڑے تحفظات تھے اس خاتون کے ساتھ کہ آپ کسی اور لڑکے کے ساتھ نہ گھما پھرا کریں، اور اسی وجہ سے جیلسی فیکٹر بھی ممکنہ طور پر تھا۔ اور اس روز جو 4 لوگ مارے گئے، ایک یہ خاتون تھیں، 3 باقی لڑکے تھے، اور ایک لڑکا ان میں سے وہ تھا جس کے کلیشز تھے اس رحمان افغانی کے ساتھ۔ اگرچہ ان کی صلح کروا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک چیز تھی بہرحال۔ لیکن یہ جو لڑکا رحمان افغانی ہے، اس کو بھی پولیس ٹریس کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، یہ ابھی تک ملا نہیں ہے، یا اس کے یہ براہ راست انوالو نہیں ہے اس معاملے میں۔ لیکن جو دوسرا ایک ملزم جو نامزد ہے اس میں، اور مبینہ طور پر جس کی انوالومنٹ ہے براہ راست، جس نے فائرنگ کی اور قتل کیا، اس کا بڑا کرمنل ریکارڈ سامنے آیا ہے، اور اس پر بچوں کے ساتھ زیادتی اس پر بچوں کے ساتھ زیادتی کے مقدمات بھی درج ہیں۔ پھر اس طرح سے پولیس پر حملوں کے حوالے سے، اور جو بندہ رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہوتا معمولی نہیں ہوتا، تو اس اعتبار سے وہ ایک عادی مجرم ہے، پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب کچھ اور
ہمیں بہت ساری کنٹروورشل سٹوریز سننے کو مل رہی ہیں. کچھ میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو خاتون تھی ان کا بھی کچھ کرمنل ریکارڈ ہے, لیکن پھر اس پر کاؤنٹر سٹوریز بھی آ رہی ہیں کہ کوئی ان کا ریکارڈ نہیں تھا. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ معاملہ پھر ابھی ایک اور کنٹروورسی ہے کہ ان کی لاش جو ہے وہ لاوارث ہے, کوئی قبول نہیں کر رہا. لیکن وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاش جو ہیں وہ مطلب انہوں نے دفنا دی ہے, یہ ویسے ہی پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کی لاش جو ہے وہ اس طرح پڑی, کیونکہ اگر وہ عیدی والے کچھ ٹائم بعد رابطہ کرتے ہیں, اگر کوئی نہ ملے تو پھر اس کے بعد وہ کر دیتے ہیں, دفنا دیتے ہیں. تو میں بھی یہ ایک فیکٹر ہو کہ ویسی جو فیس بک پہ ہے جو یا سوشل میڈیا پہ کنٹروورسیز پائی جا رہی ہیں, ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہے. دوسرا یہ ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے خاتون کے حوالے سے کہ یہ گھر والوں نے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. اس والے سے بھی مختلف خبریں ہیں کہ گھر والوں نے ان کو آگ کر دیا تھا, شادی شدہ تھیں, متعلقہ تھیں, ایسا ہی خبریں, ان کا ایک بچہ بھی تھا. تو یہ مختلف جو کڑیاں مل رہی ہیں وہ ایسا ہے کہ کچھ کڑیاں جو ہم آپ کو جوڑ کے جیسے ہم نے بتائی ہیں کہ ایک رحمان افغانی لڑکا تھا, ان رحمان افغانی لڑکے کو ان کا مسکان کا دوسرے لڑکے کے ساتھ گھومنا پسند نہیں تھا. ایک فیکٹر یہ بتایا جا رہا ہے. دوسرا ایک فیکٹر ایک جو جیسے فیصل نے ایک ملزم کا ذکر کیا کہ ایک ملزم اس کا ٹریک ریکارڈ تھا اور مسکان نے 1 سال قبل ان کے خلاف زیادتی کا مبینہ زیادتی کا پرچہ درج کروایا تھا. یہ 2 فیکٹر ہیں اور ان کے درمیان چک پلش چل رہی تھی پچھلے 1 سال سے, تو یہ فیکٹر بھی ہیں گھوم رہے ہیں. اور تیسرا فیکٹر جیسے میں نے کہا کہ کوئی بندہ زیادہ فیمس ہو جائے تو اگلے جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے, یار یہ کیوں فیم حاصل کر رہا ہے, اس میں ایسا کیوں ہے, یار یہ کیوں ہو گیا, میں کیوں نہیں ہوا. تو لیکن بہرحال جتنے بھی فیکٹر ہیں, کوئی بھی فیکٹر ہمیں اجازت فیصل نہیں دیتا کہ ہم کسی کی جان لے لیں. مورل ویلیوز پہ بڑا سوال اٹھاتے ہیں ہم لوگ عام طور پر ایسے واقعات میں. لوگ دیکھیں مورل ویلیوز جو ہیں ہماری وہ اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہیں, لیکن بہرحال کسی انسان کی جان لینے کا حق, جس طرح سے آپ نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا, ایک انسان کی جان لینا ساری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے. یہ حق کہیں پہ بھی کوئی نہیں دے رہا, لیکن یہ ایکسٹریم آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو سوشل میڈیا کی ریس میں ایک اور فیکٹر بھی آپ کے علم میں ہے یقینی طور پر, فیم کا فیکٹر, اور اس کے بعد پھر جو جیلسی اور وہاں پہ ایک کمپٹیشن, اور اس کے بعد جو بندہ سامنے آتا ہے پھر اس کے ریلیشنز اور اس پر پھر ریزرویشن اس کے قریبی لوگوں کے, تو یہ ساری چیزیں. تو باقی ہم آپ کو یہی صلاح کریں گے کہ کنٹروورسیز جو کسی کی, اگر آپ نے کوئی آپ کو پسند نہیں ہے, کسی کا تھوپڑا پسند نہیں ہے, کسی کی شکل پسند نہیں ہے, کسی کی آواز پسند نہیں ہے, کوئی آپ کو پسند نہیں ہے, کسی کی بات کرنے کا انداز پسند نہیں ہے, کوئی چلنے کا کسی کا سٹائل پسند نہیں ہے, تو ہمیں کسی صورت میں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی جان لے لیں. اگر آپ سے کوئی لا تعلقی کرتا ہے تو اس کو جانے دیں اس کے راستے میں, آپ اپنے راستے چل پڑیں, اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اگنورنس سب سے آج کل بڑا ہتھیار ہے کہ کسی کو اگنور کرنا مارنے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. اگنور کرنا شروع کر دیں تو عدم برداشت کا فیکٹر ہمارے معاشرے میں کم ہو. اسی کے لیے آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو برداشت کا لیول ہے وہ بڑھانا چاہیے اندر. جتنا اندر بندے کے برداشت اور صبر آ جاتا ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کے پیشنز اور اس کی ترقی کرنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. کہ جو برداشت کرنا جانتا ہے وہ اس میں دنیا میں مطلب وہ غموں سے بھی دور رہتا ہے اور مطلب وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل سمرائز کریں گے, اس کو سم اپ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ یقین طور پر ساری مورل ویلیوز, ساری اخلاقیات اور ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جان لینے کا کسی کو بھی نہیں. اور یہ جو معاملہ ہے اس میں بھی یقینی طور پر صرف جو کنفلکٹ ہے, جو کلیش ہے, اب وہ جیلسی فیکٹر ہے. وہ 2 جس میں لڑکے ہیں, ایک رحمان افغانی ہے اور ایک دوسرا جو باقاعدہ طور پر ملزم ہے, جس پر انہوں نے ہراسکی کی یا زیادتی کی درخواست بھی دی تھی مقامی تھانے میں. تو ایک کہیں نہ کہیں بدلے کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے. لیکن یہی اس میں ہماری درخواست ہوگی کہ جتنا زیادہ قوت برداشت ہم اپنی بڑھا سکیں, اس کو بہتر کر سکیں تو اتنا اچھا ہے. عدم برداشت پہلے ہی کافی بگاڑ پیدا کر رہی ہے سماج میں. ویڈیو کے حوالے سے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.